بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 21 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے اور ہم آج 21ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں 4 سورہ مبارکہ شامل ہیں مکمل، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 سورہ مبارکہ مکمل ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ ہے اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ ہے، اور سورۃ الروم اس پارے میں پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اور سورۃ الروم کا خلاصہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم مغرب میں اور فارس آج کا ایران یہ مشرق میں۔ رومی عیسائی تھے جبکہ ایرانی آتش پرست مجوسی مشرک تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی تھیں، جب چاہتی جس علاقے کو چاہتی ہڑپ کر لیتی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، یہ دنیا کے بدماش تھے۔ اچھا، اب لازمی بات ہے مسلمان چونکہ ابتدا میں کمزور تھے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ ہو تو لوگوں کی ہمدردیاں کسی نہ کسی ایک طاقت کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک امریکہ اور دوسری چین، اور وطن عزیز پاکستان کی ہمدردیاں فطری طور پر چین کے ساتھ ہیں۔ تو یہی صورتحال تھی کہ مشرکین مکہ ایران کے ساتھ تھے، مشرک تھے یہ، اور مسلمان ذہنی طور پر عیسائیوں کے ساتھ تھے، کیونکہ ایک تو وہ اہل کتاب تھے اور دوسرا مجوسیوں کی نسبت ان میں کافی حد تک بدلاؤ تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جس حساب سے مسلمان مضبوط ہو رہے تھے، مسلسل جنگ کی وجہ سے رومی عیسائی جو تھے وہ کمزور ہو رہے تھے اور ایران کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب روم کی سلطنت محدود ہوتے ہوتے بالکل ہی سمٹ گئی، اور دنیا کہنے لگی کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب ایران آخری حملہ کرے گا اور روم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسلسل ایران آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور چونکہ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ ہیں، تو یہ تانے دیتے تھے کہ ابھی دیکھنا جس کی تم حمایت کرتے ہو ایران ان پر غالب آ جائے گا اور ہم تمہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ ان حالات میں رب کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، اور اعلان یہ کیا کہ روم جو ہے وہ غالب آئے گا، اور اس اعلان کے 9 سال کے اندر اندر روم جو ہے وہ ایران پر غالب آ گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ بظاہر رومیوں کی فتح کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹا دی، اور اس سورہ مبارکہ میں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے رومیوں کے غلبے کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ
بین السطور مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری بھی سنا دی کہ جس طرح روم بظاہر مرتا مرتا دوبارہ غالب آ گیا ہے، اے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم بھی غالب آ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا کہ جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے تھے، رب کائنات نے وہاں پر آقا علیہ السلام کو فاتح کی حیثیت سے داخل کروا دیا۔ اب جب یہ آیات مبارکات نازل ہوئی ہیں سورۃ الروم کی، تو مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمنوں میں ایک نام امیہ بن خلف کا تھا، جو کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ تو اس کی بات ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب سورۃ الروم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ بدبخت کہنے لگا تمہارا قرآن جھوٹا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ رومی مسلسل پسپا ہو رہے ہیں، ایرانی غالب آ رہے ہیں؟ تمہارے قرآن میں یہ جو بات لکھی ہے نا کہ رومی غالب آئیں گے، یہ بات غلط ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے زندہ ہونے پر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن پر شک نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ روم جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا کہ 3 سال کے اندر اندر اگر تو رومی غالب آ گئے تو امیہ بن خلف 10 قیمتی اونٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گا، اور اگر رومی غالب نہ آ سکے تو سیدنا ابوبکر ایسا کریں گے۔ یہ اسلام کی ابتدائی زمانے کی بات ہے، اس وقت اس قسم کی شرط حرام نہیں تھی۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آقا یہ بات ہو گئی ہے۔ فرمایا جاؤ ایسا کرو کہ 3 کی بجائے 9 اونٹ کر لو، 3 کی بجائے 9 سال کرو، اور 10 کی بجائے 100 اونٹ کر لو۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور جا کر اس سے یہ بات کی، تو یہ بات پورے مکہ کے اندر پھیل گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب روم غالب آیا تو اس وقت امیہ بن خلف اس دنیا میں نہیں تھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنگ کے دوران اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی تھی، تو یہ شرط پوری نہ ہو سکی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر روم غالب آ سکتا ہے، ایران کی طاقت کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، تو تم بھی کوئی چیز نہیں ہو۔ اور اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے جابروں، قاہروں، ظالموں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اپنی طاقت پہ تمہیں نازا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، غالب کو مغلوب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ رب کائنات نے اس کے بعد توحید ربوبیت اور آخرت کے دلائل دیے ہیں، جو کہ مکی سورہ ہے مبارکہ کا مزاج ہے۔ رب کائنات نے پھر ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کہ جس طرح غلام اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت فرمائی، زکوٰۃ کی تعریف کی، زمین میں جو فساد مچا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ آج بھی بات صادق آتی ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقیدے کا مسئلہ حل کر دیا کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے جو مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، اور یہ عربوں کے ایک دانا اور عقل مند شخص جو کہ نبی نہیں تھا، لقمان، کیونکہ اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس میں بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ابتدا میں قرآن کے مقابلے میں
ناچ گانا اور موسیقی اس کو ترجیح دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ پھر حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی، ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹا عمل ضائع نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ ایمان کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں، بد اخلاقی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مکہ والے جو اپنے غلط دلائل پیش کرتے تھے ان کا رد کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ قیامت کو یاد رکھو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جو آج ہی ہم نے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا، توحید ربوبیت، پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور مومنوں کا تقابلی جائزہ لیا کہ مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ آخرت پر مؤخر کر دیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سورۃ الاحزاب کی۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ 5 ہجری کو یہودیوں نے تمام عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ سارے کے سارے مل کر ان مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاسوسوں نے اطلاع دے دی، تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کرنا پڑا۔ مختلف صحابہ اکرام نے مختلف مشورے دیے، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود کر ان کا مقابلہ کیا۔ تو جب مسلمان اس انداز سے انتہائی قسم پرسی کے باوجود دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ایک تیز آندھی، مدینہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، آج بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے، تیز آندھی جو کہ ٹھنڈی تھی، وہ اتنی تیز تھی کہ ان کے خیموں کے رسے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، اور وہ بیچارے کہیں گے کہ بغیر کسی جنگ کے ذلیل ہو کر واپس پلٹے۔ اسی دوران غزوہ خندق ہے، اس کے فوراً بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو سخت قسم کی سزا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں نے در پردہ سازش کر کے ان سارے عربوں کو اکٹھا کیا تھا، اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی خواتین لونڈیاں بنا لی گئیں، بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اسلامی معاشرت کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا مدینہ پر آخری حملہ تھا، اس کے بعد ان کو جرأت نہیں ہو سکی، تو رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے اس کے بعد کن اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔ ان کا بیان انشاءاللہ 22ویں پارے میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ 22واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔